اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق عطا کر، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے خصوصی کھانے کی دعا کا ذکر ہے کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس فرمان کا پس منظر جو ہے وہ کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کی سازشوں اور پروپیگنڈا کی وجہ سے کوئی شخص جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کے دل ہدایت کے لیے کھول دیے، تو جس کو بیان کرتے ہوئے اوحیسو کے لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اے عیسیٰ، اللہ ہی نے تمہارے حواریوں کے دل میں القاء کیا کہ آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور اس کے مددگار اور دستے بازو بن جاؤ۔ دیکھیں، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی نہایت ادب کے ساتھ التجا کی کہ جناب حضرت عیسیٰ، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانوں سے بھرپور دسترخوان نازل فرما دے؟ حل جستطیعو کہ معنی یہ نہیں کہ انہیں کوئی شک تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جو رب من و سلوہ اور بارش نازل کر سکتا ہے وہ پکا پکایا کھانا بھی نازل کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے؟ حل جستطیعو یعنی آپ کا رب طاقت رکھتا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو، اس کی حکمت کے منافی نہ ہو، تو وہ ہم پر دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس سے یہ فوائد حاصل کر سکیں۔ وہ کون سے فوائد تھے؟ نمبر 1 پہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پکوان کو خوب مزے لے کر سیر ہو کر کھائیں۔ نمبر 2 پہ تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندوں کا جو تھا وہ معجزہ ہوا تھا اور وہ اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے، تو اسی طرح ایک تو ہم دسترخوان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ اور نمبر 3 پھر اس اطمینان قلب کے بعد ہم لوگوں کے سامنے شد و مد اور بھرپور طریقہ کے ساتھ آپ کی نبوت کا پرچار کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی اور ان کا مقصود انہیں معلوم ہو گیا، تو انہوں نے ان کی درخواست قبول فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے اللہ، ہم پر آسمان سے بھرا ہوا خوان اتار، یہ ہمارے پہلے اور پچھلے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث اور تیری طرف سے نشانی ہو، یعنی اس کھانے کے نازل ہونے کا وقت ہمارے لیے عید اور یادگار بن جائے، تاکہ اس عظیم معجزے کو یاد رکھا جائے اور ان ایام کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ ہم اس کو بھول نہ سکے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عیدیں اور عبادت کے دن مقرر فرمائے ہیں، جو انبیاء اور مرسلین کی سنن یاد کرواتے ہیں۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور ہمیں روزی دے، تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمارے لیے رزق بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے دسترخوان اترنے کی دعا کی تھی۔ ایک دینی مصلحت تھی، یعنی یہ نشانی کے طور پر باقی رہے، اور دوسری دنیاوی مصلحت، یعنی یہ رزق ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہ میں راضی ہونے کی دیر ہوتی ہے، پھر وہ سب کی چاہت تک
پہنچنے کی خود تدبیر کیے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے قبولیت کے در کھول دے۔ تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔